ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 22 خوارج ہلاک کر دیا گیا۔ کارروائی بھارتی پراکسی فتنائل خوارج کے موجودگی کی خفیہ اطلاعات پر کی گئی۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں کارروائی 26 نومبر کو کی گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ڈیرہ اسماعیل خان میں خارجیوں کے خلاف کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کی تعریف۔ افغانستان سے تاجکستان کی سرحد پر ڈرون حملے میں 3 چینی شہری ہلاک۔ تاجکستان کی وزارت خارجہ کے مطابق 26 نومبر کی رات افغانستان سے تاجکستان کے جنوب میں ایک چینی کمپنی پر ڈرون حملہ کیا گیا۔ ہلاک ہونے والے چینی کمپنی کے ملازمین تھے۔ پاکستان کی تاجکستان میں چینی شہریوں کے قتل کی مذمت۔ دفتر خارجہ نے بیان میں کہا کہ چینی شہریوں پر دہشت گرد حملہ بزدلانہ فعل ہے۔ حملے میں ڈرون کے استعمال سے خطرے کی سنگینی واضح ہوتی ہے۔ پاکستان بھی افغان سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی کا شکار رہا ہے۔ افغان سرزمین کا دہشت گردی کے لیے استعمال انتہائی تشویشناک ہے۔ ملاقات کی اجازت نہیں ملی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے اڈیالہ جیل کے باہر رہنماؤں کے ہمراہ دھرنا دے دیا۔ کہا جب تک ملاقات کی اجازت نہیں ملے گی وہ یہیں بیٹھے رہیں گے۔ پولیس کی بھاری نفری بھی تعینات۔ سابق وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی صحت مند ہیں، بشرا بی بی بھی ٹھیک ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی امریکہ میں ہو یا کہیں بھی قابل مذمت ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی پاکستانی تاریخ کے سب سے وی آئی پی قیدی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے پاس 6 بڑی بیرکس ہیں۔ پاکستان کے کسی قیدی کے پاس باورچی اور ایکسرسائز مشینیں نہیں ہیں۔ یہ ڈرامہ لگانے کے لیے جیل کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ پشاور میں ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر حملے میں استعمال موٹر سائیکل راولپنڈی سے چوری کی گئی۔ ایف آئی آر متعلقہ تھانے میں درج تھی۔ ایف سی ہیڈ کوارٹرز پشاور پر حملے کی تحقیقات جاری۔ کئی مشتبہ افراد کو حراست میں لیا گیا۔ خودکش دھماکے کے بعد پشاور میں سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ ریڈ زون کی اہم انٹری پوائنٹس اور شاہراہوں پر ناکہ بندیوں کے دورانیہ بڑھا دیا گیا۔ پشاور کے علاقے حسن خیل میں گیس پائپ لائن میں دھماکہ دہشت گردی قرار۔ پولیس کے مطابق دھماکہ ریموٹ کنٹرول بارودی مواد پھٹنے سے ہوا۔ بارودی مواد 1.5 کلو گرام وزنی تھا۔ پولیس نے پھٹنے والی گیس پائپ لائن کے مقام کا معائنہ بھی کیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان ایک آئی ای ڈی پائپ لائن کے ساتھ چھوڑ کر گئے تھے۔ چھوڑا گیا 1.5 کلو گرام بارودی مواد بھی ناکارہ بنا دیا گیا۔ صوبے کے 3 اضلاع میں گیس کی فراہمی معطل ہے۔ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف لاہور ہائی کورٹ بار اور وکلاء بار لاہور بار ایسوسی ایشن کے جنرل ہاؤس اجلاس۔ بعد میں وکلاء نے ایوان عدل سے پنجاب اسمبلی تک ریلی نکالی۔ صدر لاہور ہائی کورٹ بار آصف نسپانہ کا کہنا ہے کہ یہ ترمیم عوام کے لیے نہیں بلکہ ایک خاص طبقے کے لیے کی گئی ہے۔ راولپنڈی میں بھی ضلع کچہری سے وکلاء نے 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی۔ پاکستان بزنس کونسل کی چیئرپرسن ڈاکٹر زیلف منیر نے کہا ہے کہ معاشی ترقی ٹیکس اصلاحات کے بغیر ممکن نہیں۔ اسلام آباد میں منعقدہ ڈائیلاگ آن دی اکانومی 2025 کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا معاشی مستقبل استحکام، اصلاحات اور ذمہ دارانہ شراکت پر منحصر ہے۔ کوئی بھی ادارہ اکیلا ترقی نہیں کر سکتا۔ ملک کے لیے معیشت کی دستاویزی شکل بہت ضروری ہے۔ 2 روزہ ڈائیلاگ میں پاکستان کے سرمایہ کاری، ماحول، توانائی اور معدنیات کے شعبوں میں اصلاحات، نجکاری، ادارہ جاتی بہتری اور ٹیکس انتظامیہ کی جدید سازی پر گفتگو کی گئی۔ پاکستان بزنس کونسل نے نجی شعبے کے ساتھ تعمیری شراکت جاری رکھنے کا عزم دہرایا۔ تقریب میں گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد، وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب، دیگر وفاقی وزراء اور نیشنل کوارڈینیٹر ایس آئی ایف سی لیفٹیننٹ جنرل سرفراز احمد نے بھی شرکت کی۔ سینٹ میں ڈومیسٹک وائلنس پریونشن اینڈ پروٹیکشن بل کثرت رائے سے منظور۔ بل سینیٹر شیری رحمان نے پیش کیا۔ پی ٹی آئی اور جے یو آئی فے نے بل کی مخالفت کی۔ آصفہ بھٹو زرداری سے متحدہ عرب امارات کے قونصل جنرل کی ملاقات۔ خواتین کو بااختیار بنانے، تعلیم، صحت عامہ اور بچوں کے حقوق کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
جماعت اسلامی کا پنجاب میں لائے گئے بلدیاتی نظام کے قانون کے خلاف احتجاج کا اعلان۔ لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ 7 دسمبر کو صوبے بھر میں احتجاج ہوگا۔ احتجاج سے بدل دو نظام ملک گیر احتجاجی تحریک کا آغاز ہوگا۔ دھرنے ہوں گے، اسمبلیوں کا گھیراؤ کیا جائے گا۔ احتجاجی تحریک میں ریفرینڈم بھی ہوگا۔ مقامی حکومتوں کے کالے قانون کے خلاف عدالت بھی جائیں گے۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر نے کہا ہے کہ پاکستان میں ریسرچ کی طرف کافی کم توجہ ہے۔ یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور کے کنووکیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سب مل کر تعلیم کی طرف توجہ دیں گے۔ متحدہ عرب امارات نے پاکستانی شہریوں کے ویزے تقریباً روک دیے۔ صرف سرکاری اور سفارتی پاسپورٹ کے حامل پاکستانیوں کو ویزا جاری کیا جائے گا۔ سینٹ میں وزارت داخلہ کے حکام کی بریفنگ، کہا ایک پڑوسی ملک نے پاکستان کی مہمان نوازی اور کھلے نظام سے فائدہ اٹھا کر جعلی طریقے سے پاکستانی پاسپورٹ بنوائے۔ کچھ ماہ پہلے سعودی عرب سے جن پاکستانیوں کو واپس بھیجا گیا ان میں بڑی تعداد ان افغان شہریوں کی نکلی جو خود کو پاکستانی ظاہر کر کے رہ رہے تھے۔ 61 ممالک میں 21,647 پاکستانی مختلف جرائم میں قید ہیں۔ پاکستانی پاسپورٹ پر متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب میں پابندی لگنے کے قریب تھی۔ اگر یہ پابندی لگ جاتی تو اسے ہٹوانا بے حد مشکل ہوتا۔ دوسری جانب کراچی میں متحدہ عرب امارات کے قونصل جنرل بقیت عتیق الرمیسی نے پاکستانی شہریوں کے ویزے جاری نہ کرنے کی خبروں کی تردید کر دی۔ کہا کہ 3 سال میں ویزے حاصل کرنے والوں کا اتنا رش نہیں دیکھا گیا جتنا اب ہے۔ عالمی منظرنامے پر بھارت کی ایک اور سبکی۔ بھارتی وفد آکسفورڈ یونین کے تصدیق شدہ مباحثے سے عین وقت پر دستبردار ہو گیا۔ پاکستان کو بلا مقابلہ کامیابی مل گئی۔ مباحثے کا موضوع بھارت کی پاکستان پالیسی صرف عوامی جذبات بھڑکانے کی حکمت عملی تھا۔ پاکستان ہائی کمیشن لندن کے مطابق ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل مباحثے کے لیے لندن میں موجود تھے، لیکن بھارت مباحثے سے بھاگ گیا۔ میڈیا پر پاکستان مخالف پروپیگنڈا کرنے والے بھارتی تجزیہ کاروں کو جب کھلی بحث کا موقع ملا تو غائب ہو گئے۔ پاکستان نے دلیل، مکالمے اور قانونی موقف سے بحث جیتنے کی تیاری کی۔ بھارت نے بحث شروع ہونے سے پہلے ہی ہتھیار ڈال دیے۔ آکسفورڈ یونین کے مباحثے میں بھارتی وفد کی عدم شرکت ان کے اپنے عوام کے سامنے بھی سوالیہ نشان بن گئی۔ آکسفورڈ یونین جیسے غیر جانبدار فورم پر بھارتی بیانیے کی کمزوری بے نقاب ہو گئی۔ بھارتی طلبہ کی اکثریت کے باوجود بھارتی وفد نے ووٹ کا سامنا کرنے سے انکار کیا۔ بھارتی مقررین نے ممکنہ شرمندگی سے بچنے کے لیے پہلے سے طے شدہ مباحثہ خود ہی سبوتاژ کر دیا۔ سکھوں کی عالمی تنظیم سکھ فار جسٹس نے سندھ کے بارے میں بھارتی وزیر دفاع کا بیان گیدڑ بھبکی قرار دے دیا۔ سکھ فار جسٹس تحریک کے رہنما گرپتونت سنگھ نے کہا کہ بھارتی وزیر دفاع کے سندھ پر قبضے کی دھمکی پر پاکستان کو پاک فوج میں سکھوں کی بھرتی کا راستہ کھولنا چاہیے۔ سکھ رضاکاروں کے طور پر خصوصی فہرست اور ایک سکھ دفاعی یونٹ بنائی جائے جس کی تعیناتی خاص طور پر سندھ میں کی جائے۔ پاکستان اندراج کا پروٹوکول جاری کرے تو دنیا بھر کے ہزاروں سکھ شامل ہونے کو تیار ہیں۔ بھارتی فوج میں شامل سکھ فوجی بھارت کا ساتھ دینے سے انکار کر دیں۔ عالمی قوانین میں فوج کو حق ہے کہ وہ اپنے ضمیر کی بنا پر کسی جنگ میں جانے سے انکار کر سکتا ہے۔ ہانگ کانگ کے رہائشی کمپلیکس میں لگی آگ سے اموات کی تعداد 65 ہو گئی۔ فائر سروس حکام کے مطابق 51 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے جبکہ 4 نے اسپتال میں دم توڑا۔ 70 زخمی۔ آگ بجھانے کے دوران 10 فائر فائٹر زخمی ہوئے۔ 279 افراد اب تک لاپتہ ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ ہانگ کانگ میں گزشتہ 60 سال کی بدترین آگ تھی۔ اور سری لنکا نے پاکستان کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 6 رن سے شکست دے دی۔ ٹرائی نیشن T20 سیریز کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ سری لنکا نے پہلے کھیلتے ہوئے 5 وکٹ پر 184 رنز بنائے۔ پاکستان ٹیم 7 وکٹ پر 178 رنز بنا سکی۔ 3 ملکی سیریز کا فائنل ہفتے کو پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کھیلا جائے گا۔